اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی آیت اتار دی اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، اے نبی کہہ دو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، کتنی تاریخ کو آئے گی، کتنے منٹ میں آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے، اس اللہ کے علاوہ قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی۔ نبی جو آئیں گے وہ قیامت کے نبی ہوں گے، یعنی اس نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی نبی کی امتی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ حساب کا وقت قریب ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ آج لوگوں کو قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ زنا سماج کے اندر بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى إلى على شرار الناس رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اللہم رب زدنی علما، آمین۔ معزز علماء کرام، بھرت کول، احمد آباد، کٹیہار، کہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتینوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی دیر سے آپ پروگرام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ پروگرام سے جو باتیں آپ نے سنی ہیں اور جو اب مجھ سے آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سنانے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اسی رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ 6 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ پر تو ایمان ہم رکھ رہے ہیں، رسول پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، 4 ہو گئی، اور تقدیر، بری اور اچھی تقدیر پر ایمان، اور ایک ہے یوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان ہر مسلمان کو لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی قیامت کے دن کا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل سے ہے، یہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی سے جبرائیل نے پوچھا کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے اس وقت ایمان کی پوری ڈیفینیشن اور پوری تعریف جو آپ نے فرمائی، آپ نے یہی فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، آخرت تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ قیامت ہم اور آپ سنتے چلے آئے، قیامت قرآن کریم میں قیامت کو کئی ناموں سے بلایا گیا ہے، یوم الآخرہ بھی بولا گیا ہے، القاریہ ملقاریہ بھی بولا گیا ہے، اور اس قیامت کو یوم الحساب، یوم المیعاد، اور کئی ناموں سے قیامت کے دن کو بولا گیا ہے۔
آج کل تو لوگوں نے قیامت کو مذاق بنا لیا. قیامت قیامت. ایک لڑکے سے ہم نے پوچھا قیامت جانتے ہو؟ تو بولا ہاں مولوی صاحب قیامت تو ہم جانتے ہیں. ہم نے کیا ہے؟ تو فلاں ہیرو ہے اس کی ایک فلم ہے قیامت. گدھا کہیں کے. ہم نے کہا قیامت تم اسی کو جانتے ہو؟ بولا ہاں قیامت ہم نے پوری فلم دیکھی ہے. ایک قیامت سے قیامت ہم نے دیکھی ہے. ہم نے کہا واہ، ہم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پوری فلم ہم نے دیکھ لی ہے قیامت. آج کل تو قیامت کو مذاق بنا لیا گیا ہے. کئی جگہوں میں آپ دیکھیے آپ انسٹاگرام کھولیے، سوشل میڈیا کو دیکھیے، اب کسی لڑکی کی خوبصورتی پر کمنٹ دیکھیے گا تو لکھتا ہے لکھنے والا کہ قیامت لگ رہی ہو. اب لڑکی کو قیامت سے تعبیر کر رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا. قیامت کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اور جب اللہ تبارک و تعالی سور پھونکنے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ سور پھونک دو، تو اس زمین کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوگا. آسمان چکنا چور، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے. ساری دنیا کے لوگ اور سور پھونکنے کی وجہ سے مر جائیں گے. کوئی دنیا میں باقی نہ ہوگا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہ ہوگا جب ایک سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اور قیامت ہی کے دن کے تعلق سے بتایا گیا کہ قیامت کے دن یہی سورج، جس سورج کو تم آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہو اور جس کی تم روشنی اور جس کی تم گرمی حاصل کرتے ہو، یہ سورج کی گرمی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی یہاں تک کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اسی سورج کی گرمی کی وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی. اسی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اس قیامت کا تذکرہ ہے. پوری سورت السماء انفطرت اٹھا لیں، اذا الشمس كورت اٹھا لیں، قیامت کا بھیانک منظر آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. قیامت کے بہت بڑے بڑے نشانیاں ہیں. ان بڑے نشانیوں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت تو آ کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی. لیکن لوگ اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے، اللہ کے نبی آپ قیامت قیامت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی قیامت. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور یہی سوال کر دیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. آپ نے اس کو جواب نہیں دیا کہ قیامت 2 سال بعد آئے گی، 100 سال بعد آئے گی، 500 سال بعد آئے گی. آپ نے اس کو جو جواب دیا، آپ نے یہی جواب دیا تھا، ما اعددت لها، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے.
قیامت کے لیے کوئی تیاری ہے؟ تم پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ آپ کا اگزام کا وقت آنے والا ہو اور آپ بار بار اپنے ٹیچر سے پوچھیں اگزام کب ہے، اگزام کب ہے، آپ کا ٹیچر یہ نہیں بتائے اگزام کب ہے، آپ سے پوچھ دے گا تم نے اگزام کے لیے تیاری کیا کی ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے یہی سوال کیا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت آ گئی تو تم نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے کچھ؟ فرمایا قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی آیت اتار دی اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، اے نبی کہہ دو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، کتنی تاریخ کو آئے گی، کتنے منٹ میں آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے، اس اللہ کے علاوہ قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت تو آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کی آنے سے پہلے میں کچھ نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بڑے بڑے نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے نشانیوں کا بھی ذکر کیا، دونوں نشانیاں آپ نے بتائی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے تم دیکھو گے سورج جو پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، اسی سورج کو تم دیکھو گے کہ یہ مغرب سے نکلے گا، پچھم کی طرف سے نکلے گا۔ سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی۔ قیامت یہ بڑی نشانی آپ نے بتائی، 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، انہی میں سے آپ نے بتایا زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، جانور، اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، زمین سے نکلے گا اور آپ سے مطلب لوگوں سے باتیں کرتا پھرے گا۔ وہ بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے ذکر کیا، دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، بڑی نشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بڑی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گی، ایک آیا کہ دوسرا ترنت حاضر، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بہت سی چھوٹی نشانیوں کو تم دیکھو گے دنیا میں۔ انہی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الساعہ کہا گیا، قیامت کا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الساعہ سے بھی خطاب کیا گیا، یعنی وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ قیامت کے نبی ہوں گے، یعنی اس نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی نبی کی امتی کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اسی امت کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی ہے، اور میرا دنیا سے چلے جانا یہ
بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، آپ مکہ کی دھرتی کے اوپر آئے، یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ نبی کا انتقال بھی ہوا، نبی اکرم مدینہ میں انتقال بھی ہوئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قیامت آنے سے پہلے ایک اس کو بھی تم شامل کر لو، موت ہی میرا مرنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہو گیا اور اللہ کے نبی آئے بھی۔ اب سمجھ لیجئے کہ قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا کہاتین، یہ دونوں انگلیاں جو تم دیکھ رہے ہو کتنا سٹا ہوا ہے، اسی طریقے سے میں اور قیامت بالکل سٹا ہوا۔ قیامت بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ فرمایا تمہارا حساب کا وقت قریب ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ آج لوگوں کو قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیو، اس وجہ سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں آپ نے بھوشوانیاں بتائی ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری بھوشوانیاں اور ساری پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ کی بالکل ایگزیکٹ کلیئر ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کی آنے سے پہلے تم دنیا میں یہ دیکھو گے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ زناکاریاں ہونے لگیں گی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ زنا سماج کے اندر بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ زنا کثرت کے ساتھ سماج کے اندر زنا کی کثرت ہونے لگی۔ آج سماج کے اندر حالات دیکھیے کتنے برے حالات ہو چکے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کبھی غور و فکر کیجئے کس طریقے سے زناکاریاں سماج کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جگہ جگہ پہ زناکاریاں ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں۔ اور صرف زنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مرد عورت کے ساتھ غلط کام کرے، صرف یہ زنا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو انسان غلط اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا۔ آج سماج کے اندر دیکھیے زناکاری کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ آج سماج کے اندر زناکاری ہے۔ شادیاں نہیں ہو پاتی ہے، اب یہ بچہ لڑکا 25-30 سال کا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو باپ شادی نہیں کرواتا ہے۔ اور تھوڑا دیہاتوں کے اندر تو یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ 20-22-25 سال تک نکاح ہو بھی جاتے ہیں۔ شہروں کے ماحول کو آپ دیکھیے، شہروں میں لڑکا 30 سال ہے ہو گیا ہے، نکاح کب کر رہے ہیں بچہ کا، شادی کب کر رہے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ لڑکی 25 سال کراس کر گئی، 30 سال کراس کر گئی ہے، شادی نہیں کرا رہے ہو۔ ارے کہاں کرائیں گے، ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ابھی تو ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے، ابھی لائف بنا رہا ہے۔ اور جب اس کی حقیقت کو جانیں گے تو وہ لڑکا لائف کم بنا رہا ہے، بلکہ غلط چیزوں میں زیادہ لگ گیا۔ گرل فرینڈ اس کی دیکھو لسٹ، دیکھو وہ لڑکی جو پڑھ رہی اس کے بوائے فرینڈ کی لسٹ دیکھو کتنے بوائے فرینڈ ہیں، ایکس بوائے فرینڈ، ریجیکٹ کیا ہوا یہ بوائے فرینڈ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں۔
ایسی لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، ہر 2-4 مہینے میں گرل فرینڈ کو بدلتا چلا جا رہا ہے، اور صرف گرل فرینڈ نہیں، باقاعدہ اس کے ساتھ ہر وہ کام کر رہا جو بیوی کے ساتھ کرتا ہے، زناکاری کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو زناکاری کر رہا ہوگا وہ نکاح کاہے کو کرے؟ اس کو کیا معلوم کہ یہ کیوں نہیں نکاح کر رہا؟ بیٹا تبھی ہم نکاح نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا بالکل کلیئر واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ سماج کے اندر زنا کاریاں اتنی زیادہ ہونے لگیں گی کہ زنا کو لوگ معیوب نہیں سمجھیں گے، زنا کو لوگ غلط نہیں سمجھیں گے۔ آج سماج کے اندر دیکھو کس طریقے سے لوگ زنا کر رہے ہیں، کئی ہوٹل کھل چکے ہیں زنا کاری کے لیے۔ ہندوستان کے اندر ایسے ہوٹل کھل گئے جس میں اتھارٹی اور اجازت ہے، کئی ہوٹل، اویو ہوٹل اور نہ جانے کون سے ہوٹل ہیں جس میں آپ لڑکی کو لے کے جائیں اور آرام کے اس کے ساتھ ٹائم بتائیں، رات بھر رہے دن بھر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اب بتائیے، دن کے اندر پڑھنے کے لیے لڑکی جا رہی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹل گئی، دن بھر اس کے ساتھ رہی اور 3 بجے 4 بجے گھر آتی، کہاں سے آئی بیٹی؟ پڑھ کے آ رہی ہے۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا بالکل ظاہر ہو جائے گا سماج کے اندر، اور ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج جلسوں کا حال دیکھ لیجئے آپ، 12-1 بجے تک جلسہ گاہ میں لوگ کم بیٹھتے ہیں، لڑکیاں اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ کم بیٹھتی ہے، لڑکی بھی بڑی نخرے والی اور بہت خوبصورت کپڑا پہن کر کے رات کے 12 بجے گھوم رہی ہے۔ اسی ایک لڑکی کے چکر میں کئی لڑکے گھوم رہے ہیں، وہ بھی اس کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کر رہی ہے تو لڑکا بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مائلات ممیلات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں راستوں میں چلیں گی، گھر سے باہر نکلیں گی، ایسے ڈریس پہن کر کے نکلیں گے، ایسا لگے گا کہ وہ ننگی چل رہی ہے، کپڑا تو پہنیں گے لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ مائلات ممیلات، وہ لڑکوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی لڑکوں کو اپنے طرف بلانے کی کوشش کریں گے اور خود لڑکوں کے قریب جائیں گی۔ وہی ماحول آپ بازار میں دیکھ رہے ہیں، وہی ماحول آپ جلسوں میں دیکھ رہے ہیں، وہی ماحول آپ سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ 12-1 بجے تک جو جمعے کی نماز میں 12 بجے کبھی نہ پہنچا، 12-1 بجے رات تک نوجوان 18, 20, 22 سال کا لڑکا کیوں گھوم رہا ہے؟ جلسہ گاہ میں تو نہیں ہے، کبھی یہاں سے وہاں چکر لگاتا، کبھی وہاں سے وہیں چکر لگاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا بالکل عام ہو جائے گا۔ اس کو زنا کاری نہیں کہیں گے تو اور پھر کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی نے اس کو بھی زنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے۔ اور کتنے جلسوں کے اندر کتنے خراب ماحول اور کتنے معاملات ہو چکے ہیں ہمیں معلوم۔ ادھر تقریریں ہو رہے، ادھر نہ جانے کون سے معاملات ہو جایا کرتے ہیں۔ زنا اتنا زیادہ عام ہو جائے گا، اتنا یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا، اتنا کھلم کھلا ہونے لگے گا، اتنا کھلم کھلا ہونے لگے گا کہ راستے میں لوگ زنا کرنے لگیں گے، چوراہے پہ لوگ غلط کام کرنے لگیں گے۔ آج چوراہے پہ نہیں ہو رہا ہے، آج دیکھیے، آج پارک میں جائیے، کچھ پارک ایسے جہاں جائیے گا تو آپ خود واپس بھاگ جائیے گا،
جانے کا دل نہیں کرے گا، اتنا غلط کام ہو رہا ہے پارک میں۔ اور وہ بھی اچھے گھرانے کی بچیاں پردے میں جاتی ہے اور پارک میں گئی، اس پردے کو ہٹایا اور جنس اور وہ یورپ کے کلچر کو اپنایا اور بالکل فلمی دنیا کی ہیروئن بن کر کے پارکوں میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ یہ حالات آپ خود دیکھ لیجئے، کلکتہ کی دھرتی پہ جائیے یا بمبئی دلی چل جائیے، پٹنہ کی سرزمین پہ چل جائیے، بھاگلپور کی دھرتی پر چل جائیے، پارکوں میں آپ جائیے، کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ بولنے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو زنا اتنا زیادہ اعلانیہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستے میں زنا ہوگا اور اس وقت سب سے ایماندار آدمی اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا جو آدمی یہ کہے گا کہ میرے بھائی یہاں غلط کام مت کرو، راستے میں زنا مت کرو، میرے گھر کے اندر آ جاؤ، میرے گھر کے روم کے اندر چلے آؤ، چلو آؤ دونوں میرے گھر کے اندر یہ کام کر لو لیکن راستے میں مت کرو۔ اس دور کا سب سے زیادہ تقوی والا اللہ سے ڈرنے والا کو ہوگا۔ آج کل دیکھیے غلط کام بھی ہو رہا ہے، آدمی کو ٹوکتا روکتا کچھ نہیں ہے، وہ ہونے دو نا، کیا فرق پڑتا؟ مولانا تو تقریر کر رہے ہیں، کیا صرف مولوی کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم غلط کام کو دیکھو تو تم اپنے ہاتھ سے روکو، زبان سے بولو، اگر تمہارے پاس طاقت ہو ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے اگر روک نہیں سکتے ہو تو پھر زبان سے بولو، اور اگر تم زبان سے بول نہیں سکتے ہو تو دل سے اس کو تم برا جانو۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا یہ کرتویہ ہوتا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اگر کوئی غلط چیز کو دیکھیں تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک نشانی یہ ہوگی کہ زنا بالکل عام ہو جائے گا، اور عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے موبائل۔ موبائل جان رہے ہیں، اس موبائل نے بچے کو بھی جوان کر دیا، بوڑھا کو بھی جوان کر دیا۔ اس موبائل کے چکر میں 10-12 سال کے بچے جس کو کچھ نہیں جاننا چاہیے تھا وہ سب کچھ جان رہا ہے۔ موبائل نے بھی حیا بنا دیا ہے، موبائل میں ایک بٹن دباؤ ساری غلط چیزیں اس کے اندر دیکھو۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، نوجوان لڑکا 12 سال کا ہوا نہیں، اس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، لڑکی 12 سال کی نہیں، اس کے پاس اینڈرائیڈ بڑا والا موبائل ہے، اور رات بھر اور دن بھر اسی موبائل میں چپکا ہوا ہے، اور اسی موبائل کے چکر میں لڑکوں سے تعلق، لڑکیوں کا تعلق لڑکوں سے، اور لڑکوں کا تعلق لڑکیوں سے، اور اتنا کنیکشن جڑ جاتا ہے کہ آپس میں دونوں ملنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں اور ملتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل کے چکر میں کئی گھرانے کی بچیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ یہ عام ہو گیا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی ایک چھوٹی نشانی یہ ہے کہ زنا بالکل سماج کے اندر عام ہو جائے گا، اور اس عام ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دنیا سے اٹھ جائے گا، حتی یرفع العلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ ہوگا یرفع العلم ویظہر الجہل، دنیا کے اندر سے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آج اپنے سماج کے اندر آپ دیکھیے میرے بھائیوں، علم دنیا کے اندر باقی نہیں ہے، علم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، عالم دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، عالم دنیا سے مٹ رہے ہیں، عالم دنیا سے جا رہے ہیں، جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بیج
जलसे में खड़ा करके पूछ दो कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना सकता। उसको आप सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप सुबह के वक्त उठने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप बाजार में जाने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप अपने घर के अंदर दाखिल होने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युरफाल इल्म, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। और इल्म उठने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि जैसे कोई चीज उठता है ऐसे, ऐसा नहीं कि कुरान उठ जाएगा, कुरान ही नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला आलिमों को उठा लेगा हत्ता युक़बज़ल। अल्लाह बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा। बड़े बड़े आलिम नजर नहीं आएंगे। और आज आलिम कहां से नजर आएंगे? धीरे धीरे मदरसा में पढ़ाता ही कौन है? बड़े घराने के लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। जितने मदरसे में पढ़ने वाले आपको बच्चे मिलेंगे वो गरीब घराने के मिलेंगे। बड़े घराने के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं, आज देखिए आप। और वो भी मदरसा में गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? आजकल मदरसों में चंदा देगा तब ना। मदरसे में चंदा नहीं, मस्जिद में चंदा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनियादार आदमी बन जाएगा, दुनिया से मोहब्बत करने लगेगा। आज बताइए, मस्जिद के लिए जलसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कभी, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कितनी बड़ी बशारत और कितनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने बताई है, कितनी बड़ी मेरे भाइयों। जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और कोई आम आदमी नहीं बोला है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अब इसके बावजूद आदमी मस्जिद के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकाल रहा है। कितनी मोहब्बत है दुनिया से। हुब्बुद दुनिया, आपने फरमाया दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत रच बच जाएगी। ये भी क़यामत की निशानी है मेरे भाइयों। आज जेब में पैसे हैं लेकिन मस्जिद के लिए निकल रहा है। जेब में पैसे हैं नहीं निकल रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म दुनिया से उठ जाएगा। एक एक करके दुनिया के अंदर आलिम खत्म हो जाएंगे। कोरोना के वक्त और कोरोना के बाद देखिए बड़े बड़े आलिम दुनिया से जा रहे हैं, बड़े बड़े आलिम दुनिया से खत्म हो रहे हैं। और जो बड़े बड़े आलिम जा रहे हैं उसकी जगह कोई लेने वाला नहीं है। उतने बड़े बड़े आलिम पैदा भी नहीं हो रहे हैं। मेरे भाइयों, गिने चुने कुछ आलिम आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको आलिम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज अपने समाज के अंदर बच्चों को आलिम बनाया नहीं जा रहा है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और दूसरा इल्म देने के लिए तैयार है। बच्चों को आलिम नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आलिम दुनिया से खत्म होते चले जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहालत आम हो जाएगी। वयज़हरल जहल, जहालत इतनी आम हो जाएगी कि उसको न खाने पीने का आदाब पता, न उसको सुबह शाम की दुआ पता, न उसको उठने बैठने और न मजलिस की दुआ पता, कोई दुआ मालूम नहीं। और उससे पूछो कौन हो तो बोलेगा मुसलमान हो। कितनी जहालत आम है बताइए। एक आदमी ने हमसे सवाल कर बैठा कि मौलवी साहब, अकीका के ताल्लुक से सवाल करने वाले एक से एक रहते हैं। मौलवी साहब, अकीका, बेटा बाप का अकीका कर सकता है कि नहीं कर सकता है? किसी ने पूछ लिया, मतलब बेटा बाप का अकीका करेगा? हमने कहा क्यों? कहा कि नहीं, बेटे के पास पैसा हो गया तो कह रहा है अपने बाप का भी मैं अकीका कर लूँ। तो कर सकता है ना? बताइए, बाप बेटे का अकीका करे और यहां बेटा बाप का अकीका कर रहा है।
سوال ایک سے کیسے سے کریں گے، تعجب والی باتیں. غور کیجئے میرے بھائیوں. آدمی پوچھے گا مولوی صاحب 7واں دن عقیقہ نہیں کیا تو 14واں دن 21واں دن فلاں دن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ارے 7ویں دن کرنے کا ہے، 14واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں. اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو کسی بھی دن کر لو، لیکن سنت 7واں ہی دن ہے. جو 7ویں دن آپ کو جو ثواب ملے گا وہ آپ کو 14ویں اور 13ویں اور 12ویں اور 21ویں دن نہیں ملے گا. 7ویں دن کی سنت ثابت ہے. ارے فلاں مولانا نے بولا تھا، فلاں مولانا نے بولا تھا. فلاں مولانا سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی نے کون دن فرمائی یہ پہلے پوچھو، نبی نے کب کیا ہے. تو جہالت اتنی عام ہوگی کہ آدمی اپنی عقل کے اعتبار سے شریعت کو چلائے گا، اپنے حساب سے کام کرے گا. یہ حال ہو جائے گا میرے بھائیوں. سماج کے اندر جہالت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی، نہ نماز کا پتہ، نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو کوے کی طرح چونچے مار کر کے آ جائے گا. وضو کا بھی پتہ نہیں، وضو کس طریقے سے بنایا جائے اس کو یہ بھی معلوم نہیں، رکوع قیام سجدہ کس طریقے سے کیا جائے اس کو یہ بھی پتہ نہیں. اتنی زیادہ جہالت سماج کے اندر عام ہو چکی ہے میرے بھائیوں. آج میاں بیوی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، ان کو میاں بیوی آپس میں ملنے کی دعا پتہ نہیں ہے. اب تصور کرو میرے بھائیوں جہالت سماج کے اندر کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے. یہ موٹر سائیکل میں گھومنے والے اور فلمی دنیا کے اندر ہیرو کی طرح اسٹائل میں گاڑی چلانے والے نوجوانوں ذرا یہ بتاؤ کیا تمہیں اپنی سواری میں بیٹھنے کی دعا معلوم ہے؟ کیا تم اپنے موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہو؟ جب اپنے موٹر سائیکل میں سوار ہوتے ہو کیا تمہیں اس کی دعا پتہ ہے؟ آج کے نوجوانوں سے پوچھو، آج کے نوجوان جواب دیں گے نہیں مولوی صاحب ہم مولانا تھوڑی، ہمیں کہاں سے یہ دعا معلوم، ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن اس سے کسی اور چیز کے بارے میں پوچھ لو، فلمی دنیا کے بارے میں، فلموں کے تعلق سے، گانے کے تعلق سے اور کسی اور کے معاملے میں پوچھ لو تو فر جواب دیں گے. لیکن اس سے اگر ایک دعا پوچھ لیا جائے، جہالت اتنی عام ہے کہ روزانہ جو چیزیں استعمال کر رہا ہے اس کی بھی دعا اس کو معلوم نہیں. کتنے نوجوانوں کو بائک میں چڑھنے کی دعا معلوم ہے، موٹر سائیکل میں چڑھنے کی دعا معلوم ہے، سواری میں سوار ہونے کی دعا معلوم ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ لڑکیوں سے پوچھو روزانہ اپنے چہرے کو کئی ہزار مرتبہ دیکھتی ہے، چہرے میں کہیں خروش تو نہیں آ گیا، کہیں دھبا تو نہیں لگ گیا. ان لڑکیوں سے پوچھو چہرہ دیکھنے کی دعا تمہیں معلوم ہے؟ جواب میں کہے گی نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی ہوں. انگریز کی اولاد. بتائیے انگریز چل گئے، اپنے بھاشا نہیں چھوڑ کے گئے، اپنے بھاشا ہی رکھ کر کے چل گئے. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی، میں تھوڑی مدرسہ میں پڑھتی ہوں. بتائیے مدرسہ میں پڑھے تبھی اس کو دعا معلوم ہو. غور کرو میرے بھائیوں جہالت کتنی عام ہو چکی ہے، سماج کے اندر جاہل کتنے پیدا ہو گئے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہالت اتنی زیادہ عام ہوگی، اتنی زیادہ عام ہوگی حتی اذا لم یبقی عالما جوان، جب عالم ہی نہیں بچے گا، عالم کم ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہل کو اپنا سردار بنائیں گے. آج مسجدوں کے سردار دیکھیے تو اس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا علم نہیں ہے، اس کو آیت الکرسی پتہ نہیں ہے، اس کو قرآن کی آیت کا پتہ نہیں ہے، حدیث بھی وہ جانتا نہیں ہے، لیکن مسجد کا وہ صدر اور سیکریٹری اور متولی بن بیٹھا ہے مسجد کا اور مدرسوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سماج کا بھی بڑا سردار ہو جائے گا. آج سماج کے اندر کون ہے؟ آج دیکھیں پڑھا لکھا آپ کو سماج کے اندر مکھیا کم ملے. مسلمان مکھیا ہے لیکن اس کو اردو میں اپنی سگنیچر بھی نہیں آتا ہے. یہ حال ہے میرے بھائیوں.
اسی کو لوگ مان لیں گے اپنا سردار۔ بتائیے جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہو وہ کیا فیصلہ کرے، وہ کیا انصاف کرے، وہ کیا انصاف کرے جس کو کچھ عطا پتہ نہ ہو؟ سماج ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائے گا جو جاہل ہوگا، جاہل، سگنیچر بھی اس کو نہیں آئے گا، انگوٹھا چھاپ۔ دیکھیے انگوٹھا سے ہی کام چلا رہا ہے اور بنا ہوا سماج کا سردار، سماج کا مکھیا، سماج کا سردار۔ تصور کرو میرے بھائیوں، آپ کی پیشن گوئی، آپ کی بھوشوانی، آپ نے یہ فرمایا کہ سماج کے اندر سے علم اتنا ختم ہو جائے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل سردار جو ہوگا وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، بغیر علم کے فیصلہ کرے گا، بغیر جانکاری کے وہ فیصلہ کرے گا۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل کلیئر ثابت ہو گئی ہے۔ آج سماج کے اندر جہالت عام ہو چکی ہے، آج سماج کے اندر پڑھے لگے لوگوں کا دبدبہ نہیں ہے، بلکہ سماج کے اندر جاہلوں کا رتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جاہل سردار بن چکے ہیں اور وہی فیصلہ کر رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی کی بھوشوانی اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کلیئر ثابت ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب کثرت کے ساتھ پی جائے گی، کثرت سے لوگ زیادہ شراب پینے والے ہوں گے۔ آج دیکھیے شرابی کتنے ہیں مسلمان، ڈرائیور کو دیکھیے، مسلمان کو ڈرائیور رات میں گاڑی چلا رہا ہے، کون سی گاڑی ہے؟ بڑی والی گاڑی چلا رہا ہے، ٹرک چلاتا ہے، ابھی چلاتا ہے، چلا رہا، مولوی صاحب چلاتے ہیں تو ایک آدھ گھونٹ مار لیتے ہیں، نہیں پئیں گے چلا نہیں پائیں گے، یہ بہانہ بتاتے ہیں۔ بتائیے سوچیے ایک مسلمان شراب کثرت کے ساتھ پی رہا ہے، ایک گھونٹ نہیں کئی پیک لگاتا ہے، پیتا ہے۔ شراب پینے کے کئی اڈے کھل چکے ہیں، بڑے امیر گھرانے کے بگڑی اولاد شراب کی دکانوں میں جاتا اور شراب جم کر کے پیتا اور کئی ہزار روپے کی شراب پی لیتا ہے۔ شراب کثرت کے ساتھ پی جائے۔ آج شرابی لوگ بہت زیادہ ہو گئے، مسلمان بہت سے لڑکوں کو دیکھیے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، بدبو۔ شراب پینے والے بہت سے مسلمان گھر گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، سماج کے اندر بھی یہ اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئی کہ شراب کی کثرت ہو جائے گی، لوگ شراب کثرت کے ساتھ پیا کریں گے۔ شراب پی کر کے مست ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھ رہا ہے، گالی گلوچ سب کچھ عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں شراب کی وجہ سے اس کی کڈنی ختم ہو رہی ہے، اور مسلمان اہل حدیث گھرانے کا وہ مسلمان ہے لیکن تب بھی شراب پی رہا ہے اور شراب کا بول بالا ہے، ٹھنڈیوں میں پی رہا ہے۔ ارے گرمی حاصل کر رہے ہیں، گرمی، شراب پی کر کے گرمی حاصل کر رہا ہے، سوچئے یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، چھوٹی نشانی آپ نے جو فرمائی، لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر، یہاں تک کہ لوگ شراب کثرت کے ساتھ پیئیں گے۔ آپ کے یہاں شرابی نہیں ہے؟ ہر جگہ شراب، یہاں تک کہ بہار کے اندر تو مکھ منتری نے اس کی پابندی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود شراب جگہ جگہ پہ لوگ پی رہے ہیں، مست مولا ہے، پیے ہوئے ہیں، گالی گلوچ کچھ بولیے مت۔ اور رات میں تو ٹرک چلانے والا شراب پی کر کے جب چلاتا تو آپ گاڑی ڈرائیو کیجئے، بہت سنبھل کر کے ڈرائیو کرنا پڑتا، آپ ہی کو لے دے کر کے ہم تو صنم ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبے، ایسے لوگوں سے بچ کر کے گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ شراب پی کر کے یہ سارے معاملہ ہو رہا ہے میرے بھائی، شراب پی کر کے نہ جانے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اور بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی. آپ نے بتایا کہ شراب کی کثرت کے ساتھ لوگ مرد کی قلت ہو جائے گی، کم ہو جائیں گے مرد، اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد کی تعداد دیکھیں دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر جگہ عورت، ہر جگہ لڑکیوں کی تعداد. اور ظاہر سی بات، مرد کی تعداد کیوں نہ کم ہو، عورتوں کی کثرت کیوں نہ ہو. مرد کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد قیامت سے پہلے اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک مرد للخمسین، ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا. 50 عورت کو ایک مرد رکھے گا. تصور کیجئے عورتیں کتنی بڑھ جائیں گی. آج دیکھ رہے ہیں ہر جگہ دیکھیے گا مرد کی تعداد کم ہے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. دنیا میں بھی تعداد زیادہ ہے اور جہنم میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی. تصور کرو میرے بھائیو، غور کرو حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم یہ بھی دیکھو گے، کوئی آدمی کوئی کام کرے گا تو دکھاوے کے لیے کام کرے گا. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت سے پہلے لوگ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن دکھاوے کے لیے بنائیں گے، دکھاوے کے لیے مسجدیں بنائی جائیں گی. ہماری مسجد اتنی شاندار، تیری مسجد کیسی ہے بتاؤ. میرے بھائیوں، آج مسجدوں کے حالات کو ذرا دیکھیے. مسجد میں اگر ماربل لگ رہا ہے، مسجد کے اندر اگر ٹائلز لگ رہا ہے، مسجد کے اندر اگر سارے کام ہو رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ہم نے بڑی شاندار مسجد بنا لی. میرے بھائیوں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت میں، من اپنا پاپی تب برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بڑی شاندار مسجدیں تم نے بنائی ہے اور اکثر مسجدیں بڑے خوبصورت مسلمانوں کی ہو رہی ہے آج کل. ایک سے ایک شاندار مسجد. آپ جائیے حیدرآباد سے جیسے آگے نکلیے گا ایک بڑی شاندار مسجد ہے، کئی کروڑوں کی بنی ہوئی وہ مسجد ہے. لوگ جب راستے میں جاتے ہیں تو اتر کر کے وہاں پہ دیکھتے ہیں. مسجد کا نام یاد مجھے نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں. میں وہاں پہ اترا، میں نے بولی صاحب اتریے. کیا ہوا بھائی؟ ارے اتریے. تو ہم اترے وہاں پہ، ایئرپورٹ جانا تو مجھے فلائٹ پکڑنی تھی، وہاں پہ رکا اور جب نیچے اترا بہت شاندار مسجد. بولا مولوی صاحب یہ مسجد ایک آدمی نے بنائی ہے اور اپنی ماں کے نام یا اپنی بیوی کے نام سے وہ مسجد اس نے بنائی ہے. بہت شاندار، بڑی کروڑوں کی مسجد بنائی، زبردست. تو آدمی مسجدیں تو بنا رہا ہے لیکن مسجد بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ مسجد میں عبادت ہو. عبادت کہاں؟ مسجد میں عبادت جمعرات کے دن دیکھیے، سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ غائب ہے. جمعے کے دن ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے. میرے بھائیو، حالات آپ دیکھیں مسجدیں ویران ہو چکی ہے. رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا جاتا، بس اس کے بعد 11 مہینے آپ کو مسجدوں کے اندر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، نمازی نظر نہیں آئیں گے. مسجد تو بنائی جائے گی. یا تباہ الناس، تیری مسجد ویسی، میری مسجد ایسی، میری مسجد میں ایسی ہے، تمہاری مسجد میں ایسی لگی ہے نہیں، میری مسجد میں تو پنکھے بھی نہیں. ارے تمہارے گاؤں کے لوگ کیسے کتنے گھٹیا ہے. اب وہی نوجوان ہے ایسا بول دیا ہم مسجد کے لیے جلسہ کریں گے. اب جلسہ بھی ہو رہا، مسجد بنا کر کے رکھ دیا، تعمیر کر دیا، لیکن مسجد میں عبادت کرنے والے نہیں ملیں گے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے مسجدیں تو بنیں گی لیکن مسجد دکھاوے کے لیے بنائے جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا. میرے بھائی
بھائیوں اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اور بھی بہت ساری بھوشوانیاں کی ہے، بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہے جو بالکل کلیئر طریقے سے ثابت ہوتی چلتی نظر آ رہی ہے اور دکھائی دے رہی کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے واقعی کلیئر ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امانتیں ختم ہو جائیں گے، لوگ امانت میں خیانت کرنے والے ہو جائیں گے۔ آج کسی کو پیسہ رکھنے دے دیجئے وہ آپ کا پیسہ ہڑپ لے گا، آپ کسی کو کچھ رکھنے دے دیجئے وہ آپ کا وہ پیسہ مار لے گا اور آپ اس کو بولیے گا اتنا پیسہ دیا ہے، کہاں دیا تھا، کہاں لکھا ہوا، بتائیے کس کو بولا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، اتنے زیادہ امانت میں خیانت ہونے لگے گی۔ آج سماج کے اندر وہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتى يظهر الفحش والبخل، یہاں تک کہ فحش بالکل سماج کے اندر عام ہو جائے گا۔ فحش کام جانتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے لوگ، غلط کام، بہت سے ایسے کام، کھینی وغیرہ دیکھیے یہ سب کیا ہے، سگریٹ پی رہا پی رہا ہے، کھڑے کھڑے پیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مولانا جا رہا کیا مطلب ہے، کوئی بزرگ آدمی جا رہا کوئی بات نہیں، بیٹھ کر کے پی رہا۔ گانا علل اعلان کھلم کھلا، آج کل تو ایک دم گاڑی میں لگایا، باکس میں لگایا، ڈی جے لگا لیا، چل رہا مسلمان ہو کر کے عام، یعنی فحش کام کر رہا ہے لیکن شرم نہیں آ رہی ہے۔ لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے چلے گی، شرم نہیں آئے گی، اپنا بال دکھا رہی ہے، اپنی کمر دکھا رہی ہے، اپنی پرس، اپنا فلاں سامان دکھا رہی ہے اور دکھاتے بھی چلتی چلی جا رہی ہے، شرم نہیں آئے گی، غلط کام کرے گا لیکن شرم و حیا سب پی جائے گا، یعنی بے شرم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اور والبخل، آدمی بخیل ہو جائے گا۔ بخیل، ایک آدمی تو مسجد بنا رہا ہے صرف کس کی وجہ سے، دکھاوے کے لیے، لیکن زیادہ تر بخیل لوگ ہوں گے دنیا میں۔ آج دیکھیں کتنی بخالت ہے، جتنے جلسہ میں آج آئے ہوئے تھے اگر 100 روپیہ 200 کر کے اگر دے دیتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد ہی تعمیر ہو جاتی۔ جتنا آیا تھا 200 100 500 روپیہ کر کے اگر دے دیتا مسجد بن جائے گی۔ آئے گا 200-400 روپیہ ایک دم بازار میں اڑا دے گا، یہ کھائے گا وہ کھائے گا، پکوڑا کھائے گا، جلیبی کھائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، کسی لڑکی کے پیچھے میں لگ گیا تو اس کے لیے 200-400 500 1-2 ہزار برباد کر دے گا، لیکن چندے کے لیے 10 روپیہ 50 روپیہ بس۔ اب ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ تو اتنے بخیل تو ہیں نہیں، آپ لوگ تو بہت دیندار ہیں۔ اب آخری پہر میں ہم لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر بخالت ہے، آپ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، کہ واقعی آپ دل والے ہیں اور اللہ کے گھر کے لیے دل والے ہیں؟ اور اس پہر میں اللہ کہتا ہے، آخری پہر میں بندہ سے گزارش اللہ کہتا ہے اور اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگے، کون ہے جو مجھ سے جنت مانگے میں اسے جنت دوں گا۔ کون آدمی ہے جو 1000 روپیہ اس وقت دینے کے لیے تیار ہے؟ اتنے لوگوں میں کوئی ہے؟ 2-3 دن میں 5 دن میں کما لیجئے گا، لیکن ہاں گارنٹی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دے گا تو جنت اس کے لیے ہے۔ 1000 دینے کے لیے کون آدمی تیار ہے بھائی؟ کوئی ایک آدمی اٹھے، ادھر سے کوئی ایک آدمی نام تو لکھوائیے کم سے کم، کوئی ہے جو 1000 دینے کے لیے تیار ہو؟ 2 بجے رات تک ایمان بڑا مضبوط ہے آپ کا، کیا دل بھی مضبوط ہے؟ ابوالکلام سلفی کو خالی سننے کے لیے آئے، جب دینے کی بات آئے تو بخالت، کنجوسی۔ 1000 دینے کے لیے کون بندہ تیار ہے؟ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ 500 کوئی ہے اللہ کا بندہ جو 500 دینے کے لیے تیار ہو مسجد کے لیے؟